الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ الاکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری جانب وحی کی گئی، اور نماز قائم کرو، اور نماز فحش کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ انتہائی معزز سامعین اور حاضرین، آج امام صاحب نے 18ویں تراویح میں سورہ عنکبوت کی آخری آیات 45 سے لے کر 69 تک تلاوت کی، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ مکمل تلاوت کی، اور سورہ احزاب کی پہلی 30 آیات تلاوت کی۔ تو آج جو سورہ عنکبوت کا حصہ تھا، اس کی پہلی آیت جو تلاوت کی گئی وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے مکہ کو 3 چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ ان کی زندگی مشکلات کا شکار تھی، کفار ان پہ ظلم کر رہے تھے، تو انہیں کہا گیا تم 3 کام کرو۔ نمبر 1، تلاوت قرآن کرو۔ تلاوت کلام پاک سمجھے بغیر پڑھنا بھی ثواب کا باعث ہے، کیونکہ اگر انسان پڑھتا رہے تو ایک نہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ اسے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو یہ انسان کے روٹین میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ نماز ادا کرو، اور نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے۔ اگر انسان صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو یقیناً وہ نماز انسان کو فحش کام ترک کرنے پر مجبور کر دے گی، یا کم از کم وہ اس کا ارادہ ضرور کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ زندہ ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مردوں کی طرح ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کرو، عمدہ طریقے سے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں، جو زیادتی کریں، بات کو نہ مانیں، تو تم بھی سخت رویہ اختیار کرو۔ پھر فرمایا کہ ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور جو تمہاری طرف بھیجی گئی، یعنی اپنی کتابیں اور تمہاری کتابوں، اپنی کتاب اور تمہاری کتابوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور کفار میں سے جو ظلم کریں تم بھی سخت رویہ اختیار کرو۔ مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت، ہر حال میں اور ہر طرح دوسروں کے لیے نرم چارہ بن جائے، لوگ اس کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں، اسے کمزور سمجھیں۔ اسلام انسان کو شائستگی سکھاتا ہے لیکن مسکینی نہیں سکھاتا، تو جہاں سخت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ مسلمان کو اپنا رویہ سخت کر لینا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ متفرق باتیں کی، کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نشانیاں دکھاؤ، نہیں تو عذاب لے آؤ، تو انہیں چاہیے کہ عذاب کو لانے کی جلدی نہ کریں۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جب موت آ جائے گی تو پھر یہ اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے۔ مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اللہ پر توکل کرو، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور اصل مستقل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ نبی امی پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے۔ پھر انہوں نے اچانک ایک اہم، ایک ادب کا شاہکار قرآن جو ہے وہ لوگوں کو پڑھ کے سنانا شروع کر دیا۔ یہ ان کا اس طریقے سے قرآن پڑھنا یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتے ہیں اور ان مشکلات میں سے نکال لیتے ہیں۔ بے شک وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ دین پہ چلنے میں شروع میں انسان کو مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور ان کا دستگیر ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کا آخری حصہ تھا۔ اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کے شدید تکالیف والے دور میں مسلمانوں کو تسلی دی گئی، یہ مشکل وقت عارضی ہے، چلا جائے گا، اور اچھا وقت آنے والا ہے۔ پھر یہ کہ جنت جیسی اہم چیز اتنی سستی نہیں کہ یہ مشکلات سے گزرے بغیر انسان کو یوں ہی مل جائے، بلکہ آزمائش ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ تکالیف عارضی ہیں۔ پھر حقوق العباد کے سلسلے میں کہا گیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن اگر تمہارے والدین تمہیں نافرمانی کرنے کا کہیں تو ان کی بات نہ مانو۔ اور اس کے علاوہ اس صورت عنکبوت میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 610 عیسوی میں
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی تو دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں اور ان میں آپس میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک جانب رومن امپائر تھے جو کہ اہل کتاب عیسائی تھے، دوسری جانب ایرانی تھے جو کہ مجوسی اور بت پرست تھے۔ مسلمان اپنے آپ کو اہل کتاب کے قریب سمجھتے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اور کفار مکہ اپنے آپ کو ایرانی بت پرست اور مجوسیوں کے قریب سمجھتے تھے کہ وہ اہل کتاب نہیں ہیں اور آخرت کو نہیں مانتے۔ 614 عیسوی میں ایرانیوں نے زبردست حملہ کر کے رومیوں کو شکست دی اور رومی قسطنطنیہ تک محدود ہو گئے۔ اسی دوران ایرانیوں نے بیت المقدس کو تباہ کر دیا، 90,000 عیسائی قتل کیے، اور ان کی مقدس صلیب جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس صلیب پر پھانسی دی گئی تھی، اسے بھی اٹھا کر اپنے ساتھ مدائن لے گئے۔ یہ خبر مشرکین مکہ کے لیے بہت خوش کن تھی۔ انہوں نے اس خبر کی بنیاد پر مسلمانوں کو چھیڑنا اور تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ مکہ کا ابتدائی دور ہے، اور اس صورت میں دو پیشہ گوئیاں بھی کی گئیں، ایک رومن امپائر کی دوبارہ کامیابی کی اور دوسرا مسلمانوں کی جنگ بدر میں کامیاب ہونے کی۔ علاوہ ازیں اس صورت میں عام مکی دور کے عقائد کی باتیں، توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل بھی دیے گئے۔ تو آغاز میں فرمایا کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبہم سیغلبون، کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ سارے کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ دن یعنی رومن امپائر کی کامیابی کا دن وہ دن ہوگا جب اللہ کی بخشی فتح پر مسلمان بھی خوشیاں منائیں گے، یعنی جنگ بدر میں کامیابی ہوگی۔ رومن امپائر کے فتح یاب ہونے کی اس پیشن گوئی کا کفار مکہ نے بہت مذاق اڑایا۔ ابی بن خلف نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ دو طرفہ شرط رکھ لیتے ہیں، اگر 3 سال کے اندر اندر رومن امپائر والے دوبارہ غالب آ گئے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا۔ آپ نے یہ شرط رکھ لی، اور ابوبکر نے آ کر اس کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 10 سے 100 کر دو، اور وقت کو 3 سے 9 سال کا کر دو۔ جو قرآن میں لفظ بدعا کے آئے ہیں، اور بدعا کے معنی گنتی میں 3 سے 9 تک کی گنتی کو کہتے ہیں۔ 623 عیسوی میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قیصر روم نے خاموشی سے زبردست تیاری کی، اور تیاری کے بعد پچھلی جانب سے ایران پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے بڑھتا بڑھتا آذربائیجان اور آرمینیا تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں پر زرتشت جو کہ مجوسی مذہب کا بانی تھا، اس کی جنم بھومی، پیدائش کی جگہ ارمیہ کو تباہ کر دیا، اور یہ واقعہ اس پیشن گوئی جو کہ قرآن میں نازل ہوئی تھی اس کے 7 سال کے بعد پیش آ گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ بدر میں کامیابی عنایت کی۔ ابی بن خلف جس نے ابوبکر صدیق سے شرط رکھی تھی، وہ اسی جنگ بدر میں قتل ہو گیا، تو اس کے بیٹے نے شرط کے مطابق 100 اونٹ ابوبکر صدیق کو دیے۔ یہ ان کے بیٹے کا اخلاق ہے کہ کافر ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے والد کی جو کہ مر چکے تھے ان کی بات کو پورا کیا، ان کے وعدے کو ایفا کیا۔ یہ اونٹ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اب شرط کا معاملہ تو حرام قرار پا چکا، ان اونٹوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، تو آپ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ان اونٹوں کا صدقہ کر دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی برحق ہے، اور کفار مکہ کو خبردار کیا کہ کیا یہ زمین پر چلے پھرے نہیں، کہ وہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، بڑی جمعیت رکھتے تھے۔ انہوں نے زمین کو ایسا آباد کیا کہ ان لوگوں نے نہیں کیا۔ ان کے پاس بھی میرے رسول نشانی لے کر آئے، لیکن انہوں نے ظلم کی بنیاد پر ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انہیں تسلیم نہیں کیا اور خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بہت برا ہوا، یعنی وہ انکار کرنے والے لوگ پکڑ میں آ گئے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بغاوت کرنے والے لوگ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہوں، وہ بالآخر اللہ کی پکڑ میں آ کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کفار مکہ تو ان سے کم تر ہیں۔ آیت نمبر 11 سے 28 میں اللہ تعالیٰ نے آفاق و انفس کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں اور خود تمہارے جسم کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں وہ اس بات کے لیے کافی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آؤ۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں حقوق العباد کی تلقین کی، فرمایا کہ اے مومنوں، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، مساکین اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو،
اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر سود کے بارے میں جو ابتدائی حکم ہے وہ بھی انہی آیات میں آیا۔ فرمایا کہ جو تم میں سے لوگ سود کو اپنے مال میں شامل کر کے سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کا مال بڑھے گا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو زکوٰۃ جو تم ادا کرتے ہو اس سے انسان کا مال بڑھتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں روم اور ایران کی لڑائی کی جانب اشارہ ہے، اور ایک بڑی جامع آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ فرمایا کہ خوشی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، تاکہ وہ مزہ چکھائے اللہ ان میں سے بعض کو بعض پر، بعض کے اعمال کا، اور شاید اس طرح وہ باز آ جائیں۔ یہ آیت بڑی جامع ہے کہ ہر دور کے حوی سے ملک گیری رکھنے والے بادشاہوں کے لیے فٹ بیٹھتی ہے۔ جو لوگ انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کرتے ہیں، ملکوں میں قبضہ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، تو یہ آیت ان پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ دنیا میں فساد پھیلا ہوا ہے، سیکولر تہذیب اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ ہر طرف تباہی پھیلا رہی ہے، تو اس تباہی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 43 میں اس کا حل بتایا کہ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ صحیح سمت میں جمائے رکھیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کیے رکھیے۔ آیت نمبر 54 سے لے کر آخر تک، سورہ روم کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائیں۔ شروع میں کہا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے، جو بڑھتا ہے طاقت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ شباب کے زمانے میں اس کی طاقت بھی عروج پر ہوتی ہے۔ پھر بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو دوبارہ کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو یہ انکار کرنے والے لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے تو ہم تو ایک گھڑی بھر سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، اور اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں بھی دھوکہ کھایا کرتے تھے۔ بس قیامت کا دن ظالموں کے لیے بڑا سخت ہوگا۔ ظالم معذرت پیش کریں گے لیکن ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کا کہا جائے گا۔ ہم نے اس قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کو طرح طرح سے مثالیں دے کر سمجھایا، تو اے محمد خواہ تم کوئی نشانی بھی لے آؤ، جن لوگوں نے مان کر نہیں دینا وہ تو یہی کہیں گے کہ تم حق پر نہیں ہو۔ یہاں پر یہ سورہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ اس صورت میں ایمانیات ثلاثہ کا ذکر اور 2 پیشن گوئیاں کی گئیں جو کہ صحیح ثابت ہوئیں۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ ایک مرد حق شناس تھے، جو کہ اپنے قلب سلیم اور عقل سلیم کی بنا پر حق تک پہنچ گئے تھے۔ جس زمانے میں کفار کی مخالفت مکہ میں عروج پر تھی، تو اسلام کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے تھے۔ تو ایک حربہ انہوں نے شیطانی کلچر کو استعمال کرنے کا بھی کیا کہ ناچ گانے اور قصے کہانیوں کے ذریعے لوگوں کی توجہ بانٹی جائے تاکہ وہ حق کی دعوت کو نہ سن سکیں۔ عربوں میں ایک مشہور شخصیت حضرت لقمان کی بھی تھی۔ وہ عقل مند کے طور پہ ان کے مشہور تھے۔ ان کے شعراء اپنے اشعار میں ان کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ان کی باتوں کو بڑا وزن دیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے واضح کیا کہ وہ لقمان جنہیں تم دانشور مانتے اور سمجھتے ہو، وہ بھی توحید کے قائل تھے۔ تو جب وہ توحید کے قائل تھے تو پھر تم کیوں شرک کر رہے ہو؟ تم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید پہ یقین کر لو اور ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ علم غیب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ علاوہ ازیں اس صورت میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ، انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ دل فریب کلام خرید کر لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دیں اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ لہو الحدیث کے الفاظ اس آیت میں آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ کام جو کہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے لہو الحدیث کہلاتا ہے۔ اس میں گانا بجانا بھی ہو سکتا ہے، موویز بھی ہو سکتی ہیں، تاش کے گیمز بھی ہو سکتے ہیں، یا اسکرین پر دیکھے جانے والی دوسری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ ایک کافر تھا نضر بن حارث، اس کا انداز کچھ ابو لہب سے مختلف تھا۔ ابو لہب تو جسمانی اور نفسیاتی تکالیف دیا کرتا تھا، یہ شخص ایران گیا اور وہاں سے قصے اور کہانیاں خرید کے لایا۔ اس کے پاس لونڈیاں تھیں اور وہ لونڈیاں مکہ کے بازار میں لوگوں کو یہ قصے کہانیاں سنا کر دعوت حق سے ان کی توجہ دور کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، تو جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹا،
تقریباً 7 کے قریب نصیحتیں ہیں کہ پہلی نصیحت یہ کہ اے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ چونکہ اب والدین خود بیٹے سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا شکر بھی ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ نے والدین کی جانب سے کہا کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرے۔ پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ اگر تمہیں والدین اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا کہیں تو کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اس معاملے میں ان کی بات نہ ماننا، ہاں دنیا کے معاملات میں ان کا خیال رکھنے میں ان کی عزت بھرپور طریقے سے کرنا، ان کا ساتھ دینا۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ لقمان نے کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر ہوگی کسی چٹان میں یا آسمان اور زمین کے کسی کونے میں یا زمین کے اندر چھپی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے۔ پانچویں بات یہ فرمائی کہ بیٹے نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا، بری باتوں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر واقع ہو اس پہ صبر کرنا، یعنی جو یہ نہیں عن المنکر کا کام ہے اس پہ مصیبت واقع ہو سکتی ہے تو صبر کرنا بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہے۔ چھٹی بات یہ فرمائی کہ لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرنا، یعنی غرور اور تکبر کا رویہ نہ اختیار کرنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اور کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ساتویں بات یہ فرمائی کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا، اپنی آواز کو پست رکھنا، کیونکہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ وہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو کہ ایک جامع چارٹر، ایک مینول آف لائف ہیں۔ اس میں ذاتی اعمال کے لحاظ سے توحید، حقوق العباد اور شکر کا ذکر ہے، اخلاقی لحاظ سے تکبر سے بچنا، اچھا رویہ اور میانہ روی اختیار کرنا، یہ اس کا ذکر کیا گیا، اور حقیقی اسلامی معاشرے کے لحاظ سے اقامت نماز، امر معروف، نہی عن المنکر اور صبر کا حکم دیا گیا۔ اگر انسان ان چیزوں پر کاربند ہو اور اپنی اولاد کو بھی تربیت دے کر ان باتوں میں عمل کروائے تو ایک حقیقی اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اور وہ نیک عمل کرتا ہو تو فی الواقع اس نے عروۃ الوثقیٰ، ایک مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا، اور بالآخر سارے معاملات کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی گویا اس آیت میں مسلمانوں کو توکل، اللہ پہ توکل اختیار کرنے کا کہا گیا۔ پھر فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں کے پیٹ میں کیا چیز پرورش پا رہی ہے اس کا تفصیلی علم، اور کوئی شخص کل کیا کمائے گا اس کا علم، اور کس شخص کی کس جگہ پر موت آئے گی، یہ 5 باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے۔ یہاں سورہ لقمان ختم ہوئی۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل اختیار کرنے کا ہمیں کہا گیا، اور کافروں سے کہا گیا کہ تم آفاقی نشانیاں اور اپنی جسمانی نشانیاں دیکھو تو یہ تمہارے لیے کافی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کا ذکر کیا۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس میں بنیادی اسلامی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 15 سجدے کی آیت ہے، پڑھنے والے یا سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث کے مطابق جمعہ کے دن نبی علیہ السلام فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ چونکہ قیامت میں جمعہ کے دن آتی ہیں اور اس صورت میں قیامت کا ذکر آیا ہے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ تو جواب میں کہا گیا کہ انہیں چاہیے کہ عقل سے کام لیں، زمین و آسمان، خود اپنی پیدائش اور ساعت کو دیکھیں، کیا یہ نشانیاں ان کے ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ان سے کہو کہ جو موت کا جو فرشتہ تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، اور پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ انسان کو فوراً بڑے عذاب میں نہیں پکڑتا، بلکہ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ وہ خبردار ہو جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کا نازل ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل، یہ اہل کتاب جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل کی تھی، تو لہٰذا انہیں اس قرآن کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جب تم نے صبر کیا، ہماری آیات پہ یقین کرتے رہے، تو ہم نے تمہارے اندر ایسے لیڈر پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، گویا تم دنیا میں امامت کے فریضے کو انجام دے رہے تھے۔ اب لوگ جو ہے وہ مذاق کے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، کہہ دو کہ فیصلے کا دن
تو کافروں کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہ پہنچائے گا۔ جس دن کا انتظار کر رہے ہیں، جب وہ دن آ جائے گا تو اس وقت یہ ایمان لانا چاہیں گے اور ان کو ایمان فائدہ نہ دے گا، ان کو مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں سورہ سجدہ ختم ہوئی۔ اس سورہ سجدہ میں مکی صورتوں کی طرح بنیادی اسلامی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب ہے۔ یہ سورت ہجرت کے 4 اور 5 سال میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے پس منظر میں 4 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ غزوہ خندق کا ہے، جب ایک کافروں کے متحدہ محاذ نے مدینے پر حملہ کیا تو سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مسلمانوں نے ایک طویل خندق کھودی۔ اس صورت میں اس جنگ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پھر جنگ قریظہ کا ذکر ہے، جس میں یہودیوں کے خلاف مسلمانوں نے ایکشن لیا، اور پھر منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی سے نکاح کے اعتراضات پر جواب دیا گیا اور پردے کے احکامات آئے۔ اور چوتھی بات یہ کہ امہات المومنین نے جب اپنے ڈیلی ایکسپنسز میں اضافے کا مطالبہ کیا جو کہ نہیں مانا گیا، تو اس کا بھی ذکر اس صورت میں کیا گیا۔ سورہ احزاب میں جنگ احد کے بعد ذکر کیا گیا کہ جب مختلف قبائل مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے اور کچھ نے نقصان پہنچایا، تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی اور حوصلہ دیا کہ یہ جو تم پر مشکلات کا وقت ہے یہ عارضی ہے، یہ ٹل جائے گا اور اچھا وقت بھی اس کے بعد آنے والا ہے۔ زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح فرمائی اور قرآن میں آیت نازل کی، فرمایا کہ اے مومنو، لے پالک بیٹے تم ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تمہیں ان کے باپ کا نام کا علم نہیں ہے تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اب تک جو غلطی ہو گئی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ کوئی سرزنش نہیں ہوگی، تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو تم جان بوجھ کر کرو گے اس پہ مواخذہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر فرمایا کہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اگرچہ وہ بیویاں ان کے وراثت میں حصہ دار نہیں ہیں، اور سب غیر محرم مردوں سے پیغمبر کی بیویوں کو بھی پردہ کرنا ہے، لیکن بہرحال وہ عزت کے لحاظ سے اور رتبے کے لحاظ سے ماں کے برابر ہیں۔ آیت نمبر 12 سے 20 میں اللہ تعالیٰ نے جنگ احزاب میں شریک منافقین کو بے نقاب کیا اور ان کا کمپیریزن کیا مسلمانوں سے۔ فرمایا کہ منافقین تو بے نقاب ہو گئے، لیکن مسلمان اس جنگ میں کندن بن کر سامنے آئے، اور اللہ نے ان دونوں کے کردار کو واضح کیا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین رول ماڈل ہیں۔ اس جگہ نمونہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ احزاب میں مشکل حالات تھے، شدید سردی تھی، بھوک تھی، کمر پر پتھر باندھے ہوئے تھے، اور اس وقت جو کام مسلمان کر رہے تھے ویسے ہی کام ان کے قائد نبی علیہ السلام کر رہے تھے، تو اس لحاظ سے ان کے نزدیک وہ نمونہ تھے۔ اور دوسرا نمونہ عام زندگی میں ہر لحاظ سے اس وقت بھی اور آج بھی اللہ کے رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، نمونہ ہیں، اور آپ کے تمام احکامات پر ہمارے لیے عمل کرنا واجب ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سیرت و کردار کو آپ کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جنگ احزاب کے موقع پر جو مومنین کا حال ہوا کفار کی فوج کو دیکھ کر، اس کا بھی نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا۔ فرمایا کہ جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ مومنوں میں کتنے ہی ایسے افراد ہیں جنہوں نے اللہ سے اپنے کیے وعدوں کو پورا کر دیا، اور بہت سے ایسے ہیں جو کہ اس وعدے کو پورے کرنے کے انتظار میں ہیں۔ شدید مشکلات میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بشارت بھی دی۔ فرمایا کہ یہ جو مشکل وقت ہے اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی قریش یعنی غزوہ احزاب کے بعد مسلمانوں پہ حملہ نہیں کریں گے، اور کبھی مدینے پہ چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اور بالکل ایسے ہی ہوا یہاں تک کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا۔ جنگ احزاب کے چند واقعات یہ ہیں کہ حضور نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم رات کے وقت جاؤ اور جا کر خندق عبور کرنے کے بعد وہاں پہنچو اور ان کی شورا میں بیٹھ کر وہاں ان کی جاسوسی کرو، وہاں سے خبریں لے کر آؤ۔ حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ نے ایک یہودی جاسوس کو اس مکان کے پاس قتل کر دیا جہاں پر تمام مسلمان خواتین کو جمع کیا گیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد ان کا سر کاٹ کر نیچے پھینک دیا
اس سے کفار میں یہودیوں میں دہشت پھیل گئی۔ پھر اس جنگ میں سیدنا علی نے عمر بن عبد ود، ایک بہت بڑا کافر تھا، 90 سال کی عمر تھی اور پہلوان تھا، وہ مقابلے پہ آئے، للکارا، تو سیدنا علی نے جا کے اسے قتل کیا۔ پھر سیدنا زبیر نے اس جنگ میں نوفل بن عبداللہ کو قتل کیا۔ بنو غطفان کے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اس جنگ کے دوران، اور نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اب مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ان میں پھوٹ ڈلوا دوں۔ تو آپ کی اجازت سے انہوں نے بنو قریظہ اور بنو قریش میں غلط فہمیاں پیدا کی، جس سے جنگ کا پانسا پلٹ میں مدد ملی۔ اسی جنگ میں سعد بن معاذ، بہت مشہور انصاری صحابی ہیں، وہ زخمی ہوئے اور جنگ کے کچھ روز کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ طویل محاصرہ 1 مہینے تک جاری رہا، کفار مسلمانوں پر فتح یاب نہ ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک شدید آندھی والا طوفان بھیجا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں اور ان کے اوثان خطا ہو گئے، اور پریشانی کے حالت میں وہ جنگ احزاب کا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا منہ پھیر دیا، وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے ہوئے یوں ہی وہیں سے پلٹ گئے۔ آیت نمبر 26 اور 27 میں بنو قریظہ کی جانب اشارہ ہے۔ یہ یہودیوں کا آخری قبیلہ تھا جو مدینہ میں بچا تھا۔ اس قبیلے سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ جب بھی مدینہ پہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو یہودیوں کا یہ قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی دفاع کرے گا، مدینہ کا دفاع کرے گا۔ اس معاہدے کے مطابق بنو قریظہ کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ در پردہ کفار سے مل گئے، اور پلان یہ تھا کہ جب سامنے سے حملہ ہوگا تو پیچھے سے بنو قریظہ والے حملہ کریں گے اور درمیان میں مسلمان پس جائیں گے اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی۔ تو اس کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے قلوں میں سے ان کو اتار لایا، ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ لڑ نہ سکیں، اور پھر آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو۔ اللہ نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا، اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ جو معاملہ تھا، اس میں جب وہ سامنے آ گئے اور آ کر بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہماری کتاب کے مطابق فیصلہ کیا جائے، تو سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں مدینہ سے لایا گیا اور انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا کہ بنو قریظہ کے قبیلے کے تمام نوجوانوں کو لڑنے کے قابل جو لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور ان کی املاک، ان کے جائیدادیں اور ان کے ایسٹس مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ فیصلہ نافذ ہوا اور اس طرح غدار اپنے انجام کو پہنچے۔ چند دنوں کے بعد جب حضرت معاذ شہید ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بہت تعریف فرمائی اور ان کو صدیق انصار کا خطاب دیا، بالکل اسی طرح جس طرح ابوبکر صدیق کو صدیق مہاجرین کہا جاتا تھا۔ یہاں پر سورہ احزاب کی آج کی منزل ختم ہوئی۔ انشاءاللہ کل باقی حصے کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔